ملا مہدی ناراکی کے جو والد محترم تھے، ملا احمد ناراکی، جنہوں نے یہ احمد ناراکی جنہوں نے کتاب لکھی، ان کے جو والد تھے ملا مہدی ناراکی. کتاب بہت فیمس ہے. کتاب کا نام جو ہے وہ معراج السعادہ ہے، اور وہ اردو میں بھی ہے، میں بھی شاید انگلش میں ہے کہ نہیں ہے. اخلاق کی کتاب ہے. ہاؤ یو ہیو ٹو بیہیو ود ادرس، اس طرح کی بک ہے. اصل بک جو تھی وہ ان کے فادر نے لکھی تھی، وہ عربک میں تھی کتاب. وہ کتاب بہت فیمس تھی حوزے کے اندر. اور جب یہ نجف میں، پہلے نجف میں پڑھتے تھے، لیکن جب بعد میں یہ ایک دفعہ نجف وزٹ کرنے گئے تو وہاں پر لوگوں نے بڑا ان کو پذیرائی کی، بڑا ایکسیپٹ کیا. تو ان کا ایک واقعہ ہے، بہرحال یہ دوسرا واقعہ تھا، میں پہلے ان کا بتا دوں کہ یہ جب نجف میں تھے تو ان کے یہاں غربت بہت تھی، یعنی گھر میں کھانا نہیں ہے، اور بہت پرابلم ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت پریشان تھے، سارے انسان ہیں. تو ان کو انہوں نے ایک روایت دیکھی، ایک حدیث، کہ جب بہت مشکل ہو تو قبرستان جاؤ، قبرستان فاتحہ پڑھو اور اپنے لوگوں سے وہاں جا کے مدد مانگو. تو ان کے ذہن میں آیا، تو یہ وادی السلام جو قبرستان ہے نجف اشرف میں، یہ وہاں گئے. انہوں نے بہرحال وہیں کیا، فاتحہ پڑھی اور سب کو. انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ، ایک باڈی آ رہی ہے خچر کے اوپر، یعنی جو سواری ہے ہارس سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اس پہ جنازہ ہے. 2 لوگ لے کے چل رہے ہیں. آگے آگے اس جنازے کے ان کا ٹیچر ہے، ان کا استاد ہے. تو یہ بڑا قریب گئے، انہوں نے اپنے ٹیچر کو سلام کیا، بٹ انہوں نے کوئی بہت رسپانس نہیں دیا. جو پیچھے لوگ اس باڈی کو لے کے چل رہے تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ استاد کو کیا ہو گیا ہے، یعنی بہت زیادہ مجھے پہچان نہیں رہے. تو اس نے کہا کہ یہ نہ تو تمہارے ٹیچر ہیں، اور نہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہم لوگ ہیں. تو کہا پھر کیا ہے یہ؟ کہا اس جنازے کو پکڑو. وہ جو سواری تھی، رائٹ، اس کا جو رسی تھی اس کو پکڑا. جیسے ہی انہوں نے رسی کو پکڑا، ایک دم سین چینج ہو گیا. ایک دم انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی ایک ایسی جگہ پر ہیں، ایک کمرہ ہے اور اندھیرا ہے، اور ایک کھڑکی، ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے. یہ اس ونڈو کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ اس ونڈو سے اچانک سے ایک گارڈن ہے، اور گارڈن میں دیکھے تو بہت زبردست فلاورز ہیں، خوشبو ہیں، اور ایک بہت خوبصورت سا گھر بنا ہوا ہے. اس گھر پہ دیکھا تو ایک تخت ہے، اور اس تخت پہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت. تو یہ دیکھا اس کے پاس، تو اس شخص نے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، بلایا. تو انہوں نے بولا کہ یہ کیا ہے، میں کہاں ہوں، یہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو باڈی تھی نا، وہ میری باڈی تھی، اصل میں وہ میرا جنازہ تھا، اور وہ تمہارا استاد نہیں تھا، یہ سب ملائکہ تھے، میں کہیں اور مرا تھا. اور آپ نے روایت سنی ہے کہ مومن کہیں بھی مر جائے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ وادی السلام. تو کہا اصل میں مجھے یہ وادی السلام میں لے کر آ رہے تھے، تو میں ہوں یہ. تو کہہ رہا اچھا یہ سب آپ کا، اگر ہاں میرے اعمال اچھے تھے تو مجھے یہ آئی ریسیو آل دیز تھنگس. تو کہہ رہا ہے کہ یہ میں گھوم سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں. اور ہاں آپ جائیں، گھومیں پھریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو لکھا تھا اس کو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ پھول کیسے پھول تھے، یہ خوشبوئیں کیسی. وہ کہہ رہے میں نے کبھی ایسے پھول نہیں دیکھے، میں نے کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں دیکھیں. اچانک سے اب ان کے اندر مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، روٹی، یہ سب بھول گئے. اس عالم کو دیکھا، وہ سب درد ختم ہو گیا اندر سے. اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ ان کو ان کے پیرنٹس نظر آئے، پیرنٹس، فیملی کے لوگ جو ڈیتھ ہو گئی ہے، مر گئے، عالم برزخ میں ہیں سب لوگ. اس عالم برزخ کے اندر ان کو نظر آئے، بہت خوش ہوئے. اچانک سے ان کے پیرنٹس نے پوچھا تمہارے بچے کیسے ہیں؟ جیسے ہی بچوں کا پوچھا، فیملی کا پوچھا، دوبارہ وہ دل میں کرب آ گیا کہ وہ تو پریشان ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے. جیسے وہ کرب آیا تو پہچان گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ فلانی جگہ پر چاول پڑے ہوئے ہیں، رائس، وہ تم لے جاؤ. کہا میں لے جاؤں؟ کہاں لے جاؤ. کہا جتنے تم لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ. یہ ابا پہنے ہوئے تھے اپنی، انہوں نے اپنی ابا میں وہ چاول ڈالے، بنائی. اور اب انہوں نے کہا میں جاؤں کیسے؟ تو انہیں پھر وہی کھڑکی نظر آئی. جیسی کھڑکی میں گئے، پھر اگلا قدم تو دیکھا وہ
وادی السلام میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اس عالم میں گئے برزخ میں اور پھر واپس آ گئے، اور وہ چاول ساتھ لے کر آئے، انہوں نے گھر دیے، انہوں نے پکایا کھایا. ایک دن ان کی وائف نے بولا کہ میں روز چاول پکاتی ہوں مگر یہ رائس ختم نہیں ہو رہے، چکر کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب پھنس گئے، بتانا پڑ گیا. جیسی جس دن بتایا اس دن چاول ختم ہو گئے. اب یہ آپ پوچھیں کہ مولانا عالم برزخ ہم کیسے جائیں؟ ابھی دیکھیں، اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہم کیسے جائیں. ہو سکتا ہے جائیں تو واپس ہی نہ آئیں، تو بہتر ہے یا تو اتنے پاورفل ہوں کہ واپس آ سکیں تو پھر جائیں، ورنہ تو پھر گئے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ٹائم اور اسپیس از ڈفرینٹ. ایون نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے، کیونکہ وہ سول ٹریول کرتا ہے خالی وہاں. یہ باڈی جہاں ہم رہتے ہیں یہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ 2-3 منٹ، وہاں کے کئی سال گزر جاتے ہیں انسان وہاں سے کرتا ہے. بالکل جیسے آپ کے سامنے ہے سورہ کہف، اصحاب کہف، یعنی وہ سوئے ہیں اور ان کو یہ لگا کہ ابھی سوئے تھے، لیکن جب اٹھے تو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 300 ایئرس. کتنے سال! بالکل جیسے حضرت عزیر کو پروردگار نے سلایا، نبی کو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا جانور مار دیا، اس کا کھانا ویسا کا ویسے ہی ہے، جانور کی ہڈیاں ختم ہو گئی، تو ان کو نہیں پتہ چلا، وہ 100 ایئرس سو گئے. تو وہ عالم الگ ہے، اس عالم، لیکن ہم محسوس تب کریں گے جب ہم خود کچھ کوشش کریں. انہی کا واقعہ ہے کہ یہ جب نجف گئے، انہوں نے بک لکھی تھی، تو ایوری بڈی پریز ہم، کم ٹو سی ہم، میٹ ہم، ہر کوئی ملنے آیا کہ ماشاءاللہ کیا کتاب ہے آپ کی، کیا زبردست ہے. ایک اسکالر ان سے ملنے نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے جاتا ہوں. تو لوگوں نے بولا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کیوں ان کے پاس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ سید بڑا ہے. وہ کون ہے اسکالر؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، کہ جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، کہ ون آف دا اسکالر جن کو امام زمانہ نے خود علم ٹرانسفر کیا اپنے سینے کے ذریعے سے. وہ بہت فیمس ہیں، آیت اللہ مرزا کمی، جو کم کے اندر دفن ہے. وہ خود اس بات کو، ان کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. خیر وہ انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو بیان کروں گا. وہ نہیں آئے، یہ گئے ان سے ملنے کے لیے، ان کے جہاں درس ہو رہا تھا بیٹھے، جیسے یہاں ملنے آئے کوئی، اب درس ختم ہو گیا، مولانا خود اٹھ کے چلے گئے، یہ الگ چلے گئے. انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں. پھر گئے وہ ملنے، پھر وہی درس ہو رہا تھا، درس ختم ہوا، جیسے کہ یو ڈونٹ نو، اٹھ کے چلے گئے. لوگوں نے بولا مولانا بس کر دیں، مطلب انسان اپنے نفس کو کتنا مارتا ہے، آپ پھر جا رہے ہیں. خیر وہ چلے گئے، کربلا، نجف، کاظمین سب زیارتیں کر کے واپس جا رہے تھے ایران. تو انہوں نے کہا میں ایک اور دفعہ جاتا ہوں. لوگوں نے بولا بس کر دیں، کتنا جائیں گے، وہ تو آپ کو پہچان ہی نہیں رہے. اگر نہیں، اور جیسے ہی سید مہدی کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو دوڑے گلی کے کونے پہ جا کر انہیں ریسیو کیا اور انہیں لے کر آئے. تو کہنے لگے کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے اور میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی. کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، یہ اخلاق آپ کے اندر کتنا پایا جاتا ہے. اصل اندر ہے معاملہ، ظاہر تو سب کرافٹ ہے، بناوٹ ہے. ہم بھی اپنے آپ کو بناتے ہیں، میں نے یہ کیا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بولوں نہیں کہ میں نے یہ کیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ بولیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں. یعنی اندر میرے ہے. بہرحال یہ بہت مائنر چیز ہوتی ہے، بہت باریک ہوتی ہے. میں نے اتنی عبادت کی، میں اتنا جاگا، میں نے یہ کیا، یعنی خدا کی بارگاہ میں جا کے میں بڑا اترارا ہوتا ہوں، خدا میرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بہرحال تو نے کہا ہے تو میں شب قدر میں آ گیا.
ورنہ مجھے کیا مطلب، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو عبادتیں بھی کرتا ہوں، میں تو تیری راہ میں پیسے بھی خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے ابھی تو بلا رہا ہے تو میں آ جاتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں، ایسے پھر کچھ نہیں ملتا. ہر دفعہ انسان اس کی بارگاہ میں اس فقیر کی طرح جائے کہ جو ہمیشہ سے خالی ہے.